وَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ يُوجِبُ حُرْمَةَ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا وَجَاءَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُئِلَ عَنْ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا فَقَالَ كُلُوهُ فَإِنَّ تَسْمِيَةَ اللَّهِ تَعَالَى فِي قَلْبِ كُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ فَلَا يُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ الْحِلُّ بِتَرْكِهَا عَامِدًا لَثَبَتَ الْحِلُّ بِتَرْكِهَا نَاسِيًا فَحِينَئِذٍ يَرْتَفِعُ حُكْمُ الْكِتَابِ فَيُتْرَكُ الْخَبَرُ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کے اندر ہم نے کہا کہ یہ ثابت کرتا ہے اس جانور کے حرام ہونے کو جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑ دیا گیا ہو، اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جانور کے بارے میں پوچھا گیا جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑ دیا گیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ کھاؤ اسے، اس لیے کہ اللہ کا نام ہر مسلمان آدمی کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اب حدیث اور کتاب اللہ کے مابین توفیق ممکن نہیں، تطبیق ممکن نہیں، اس لیے کہ اگر اس جانور کی حلت کو ثابت کیا جائے جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑ دیا گیا ہے، تو پھر اس جانور کی حلت ضرور ثابت ہوگی جس پر بھولے سے بسم اللہ کو چھوڑ دیا گیا ہو، تو اس وقت کتاب اللہ کا حکم مرتفع ہو جائے گا، ہٹ جائے گا، اس لیے خبر اور حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا اور کتاب اللہ کے حکم پر عمل کو باقی اور برقرار رکھا جائے گا۔ دیکھو، آپ لوگوں کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ وہ عام جس کے بعض افراد کو خاص نہ کیا گیا ہو، عام غیر مخصوص منہ البعض، یہ خاص کی طرح مفید یقین ہوتا ہے، اس پر کمی زیادتی کیے بغیر قطعی طور پر عمل کرنا ضروری ہے، اس پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ جب اس کا معاملہ اور مقام ایسا ہے تو ضنی روایتوں کے ذریعے سے اس کے ساتھ تعارض والا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی ضنی روایت اس کے ساتھ تعارض کر رہی ہے تو ہم قطعی کو لے لیں گے اور ضنی روایتوں کو چھوڑ دیں گے جب ان کے مابین توافق اور تطبیق ممکن نہ ہو۔ یہاں مسئلہ جو آپ لوگوں کے سامنے بیان ہو رہا ہے، اس میں ایسا ہی ہوا ہے کہ ایک عام ہے جس کے اندر کسی بھی فرد کی تخصیص ہوئی نہیں ہے، وہ یقین کا فائدہ دے رہا ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم یقینی طور پر اس پر عمل کریں کمی زیادتی کیے بغیر، لیکن ایک ضمنی روایت آ رہی ہے خبر واحد کے درجے میں جو یہ بات بتا رہی ہے کہ عام پر عمل مت کرو۔ اب دونوں کے درمیان توافق ممکن بھی نہیں ہے، تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ کوئی حرج نہیں، ہم خبر اور حدیث کو چھوڑ دیں گے اور کتاب اللہ پر عمل کو برقرار رکھا جائے گا، اس پر ہم عمل کو اپنا ثابت کریں گے۔ حدیث کے ساتھ توافق اس کا ممکن نہیں، کوئی حرج نہیں، ہم حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک ہر اس جانور کو کھانا حرام ہے جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیا گیا ہو، کیونکہ یہ بات ضروری اور شرائط میں سے ہے کہ آدمی اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرے۔ مسلمان ہونا اپنی جگہ پر ضروری تو ہے، لیکن یہ ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ آدمی اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرے۔ تو اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے، اسی لیے اگر جان بوجھ کر کسی جانور پر بسم اللہ کو چھوڑ دیا جائے تو پھر اس جانور کے حلت کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ اس جانور کو کھانا حرام ہے۔ ہماری دلیل کتاب اللہ کا یہ عام ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مت کھاؤ ہر اس جانور کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی اگر اللہ کا نام کسی جانور پر نہیں لیا گیا، بالکلیہ نہیں لیا گیا، نہ حقیقی طور پر لیا گیا ہے نہ حکمی طور پر لیا گیا ہے، جان بوجھ کر اس پر بسم اللہ چھوڑ دی گئی ہے، تو پھر ایسے جانور کو ہمیں نہیں کھانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے جانور سے باز رہو۔ یہ ہے کتاب اللہ کے اندر جو ماں ہے اس کے عموم کا تقاضا، جبکہ حدیث شریف کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ الگ معاملہ نظر آتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جانور کے بارے میں پوچھا گیا تھا جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیا گیا ہو، تو حضور نے فرمایا کہ کھا سکتے ہیں، اسے کھا اس لیے سکتے ہیں کیونکہ دیکھو وہ ذبح کرنے والا مسلمان ہے اور ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہی ہے، اب کھا وہ زبان سے اس کا ذکر کرے یا نہ کرے کوئی حرج نہیں،
जानबूझ कर छोड़ भी दे कोई हरज नहीं, ऐसे जानवर को खाना जायज़ है। हुजूर की इस हदीस से ये बात मालूम होती है। अब ये जो तारुज पाया जा रहा है ना, इसी वजह से उलमा के अलग अलग मज़ाहिब कायम हुए हैं। अहनाफ तो ये कहते हैं कि उस जानवर के गोश्त को खाना हराम है जिस पर जानबूझकर अल्लाह का नाम छोड़ दिया गया हो। मतरूक तस्मिया आमिदन को खाना इमाम अबू हनीफा के नज़दीक हराम है। हाँ, लेकिन अगर कोई जानवर ऐसा है जिस पर बिस्मिल्लाह को छोड़ दिया गया हो लेकिन जानबूझकर नहीं, भूले से बिस्मिल्लाह पढ़ना उस पर छोड़ दिया गया, वो मतरूक तस्मिया आमिदन न हो बल्कि वो जानवर मतरूक तस्मिया नासियन हो, यानी उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ना छोड़ दिया गया हो भूले से, कोई आदमी भूल गया हो, तो अहनाफ कहते हैं कि यहाँ पर उज्र है, इससे इस उज्र की वजह से हम उस जानवर की हुर्मत का फ़ैसला नहीं करेंगे बल्कि हम कहेंगे वो जानवर खाना हलाल है। हाँ, अगर कोई जानबूझकर बिस्मिल्लाह छोड़ देता है, याद है उसे लेकिन फिर भी बिस्मिल्लाह कहता नहीं है, तो फिर वो जानवर जो ज़बा होता है वो हराम होता है। लेकिन अगर कोई भूले से बिस्मिल्लाह छोड़ दे तो उस जानवर को खाना हलाल है। ये था अहनाफ का नज़रिया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का नज़रिया इससे कुछ अलग है। वो ये कहते हैं कि जानवर मतरूक तस्मिया आमिदन हो या जानवर मतरूक तस्मिया नासियन हो, जो सा भी जानवर हो, जैसा भी जानवर हो, अगर उस पर बिस्मिल्लाह छोड़ दिया गया, खा जानबूझकर छोड़ दिया गया हो या भूले से छोड़ दिया गया हो, उस जानवर को खाना हराम है। इमाम मालिक का ये नज़रिया है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि जानवर पर बिस्मिल्लाह जानबूझकर छोड़ दिया गया हो या भूले से छोड़ दिया गया हो, दोनों सूरतों के अंदर जानवर को खाना हलाल है। यानी इमाम मालिक का जो नज़रिया है ना, इमाम शाफी का नज़रिया उससे बिल्कुल उल्टा है, 360 डिग्रीज़ पर उल्टा है। वो कहते हैं मतरूक तस्मिया आमिदन भी हराम और मतरूक तस्मिया नासियन भी हराम, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मतरूक तस्मिया नासियन हलाल है और मतरूक तस्मिया आमिदन भी हलाल है। इमाम मालिक ने अलग तरीके से इस्तिदलाल किया, इसलिए वो अलग नतीजे पर पहुँचे। इमाम शाफी ने अलग तरीके से इस्तिदलाल किया, इससे वो अलग तरीके पर पहुँचे, अलग नतीजे पर पहुँचे। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अलग तरीके से इस्तिदलाल किया, इसलिए इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नतीजा अलग था। हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा सही नतीजा इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नतीजा है। न उन्होंने गुलू किया है कि मतरूक तस्मिया आमिदन की हुर्मत के साथ साथ मतरूक तस्मिया नासियन की हुर्मत भी साबित की, न इतना हल्के में लिया है कि मतरूक तस्मिया नासियन की हिल्लत के साथ साथ मतरूक तस्मिया आमिदन की हिल्लत को भी मान लिया हो। वो कहते हैं नहीं, मतरूक तस्मिया आमिदन हराम है और मतरूक तस्मिया नासियन हलाल है। बात आप लोगों को समझ में आ रही है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की दलील वो दलील है जो शायद आप लोगों को सबसे ज़्यादा समझ में आए। वो अल्लाह तबारक व तआला की किताब वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि से इस्तिदलाल करते हैं। वो कहते हैं कि इस आयत के अंदर कलीमा माँ आम है। इसके अंदर ये बात बताई गई है कि उस जानवर को मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो। अब यहाँ इमाम मालिक ये कहते हैं, देखो इस हदीस का माँ इस बात का तकाजा करता है कि अल्लाह का नाम जानबूझकर न लिया गया हो तब भी मत खाओ, न अल्लाह का नाम भूले से न लिया गया हो तब भी मत खाओ। उम्मुम हकीकत में इसी बात का तकाजा कर रहे हैं। लिहाजा इस वजह से हम उस जानवर को भी नहीं खाएंगे जिस पर तस्मीए को जानबूझकर छोड़ दिया गया, और उस जानवर को भी हाथ नहीं लगाएंगे जिस पर तस्मीए को भूले से छोड़ दिया गया। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह ने माँ के उम्मुम पर अपने मज़हब की बुनियाद डाली है। अहनाफ भी अपने मज़हब की बुनियाद माँ के उम्मुम पर डालते हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर माँ आम है, इससे हर वो जानवर जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो उसको हम नहीं खाएंगे। यानी किसी भी तरीके से अगर उस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया हम उसको नहीं खाएंगे। हकीकी तौर पर नहीं लिया गया हम उसको नहीं खाएंगे, हुक्मी तौर पर भी अगर नहीं लिया गया तो हम उसको नहीं खाएंगे। अहनाफ भी इसी आयत से इस्तिदलाल करते हैं।
لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر متروک التسمیہ ناسین داخل ہے ہی نہیں۔ امام مالک اور امام مالک کی پیروی کرنے والے جو حضرات ہیں انہوں نے ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ کے اندر متروک التسمیہ عامدن کو داخل کرنے کے ساتھ ساتھ متروک التسمیہ ناسین کو بھی داخل کر دیے۔ حالانکہ احناف یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا جو عموم ہے نا وہ متروک التسمیہ عامدن کے اندر منحصر ہے، وہی اس کے اندر داخل ہے۔ متروک التسمیہ ناسین کی یہاں پر بات ہو ہی نہیں رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہم نے بیان کی ہے صحت کے قریب ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مما لم یذکر اسم اللہ علیہ کہا۔ کیا کہا؟ مما لم یتذکر اسم اللہ علیہ نہیں کہا۔ آپ سمجھے؟ احناف کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کہا، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَتَذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ نہیں کہا۔ یذکر کا مطلب ہوتا ہے اس جانور کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ یتذکر اسم اللہ علیہ کا مطلب ہوتا ہے اس جانور کو مت کھاؤ جس پر اللہ کے نام کو یاد کے اندر نہ لایا گیا ہو۔ اب بات سمجھ میں؟ دیکھو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کہ تم مت کھاؤ اس جانور کو جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اس کے اندر متروک التسمیہ عامدن ہی آتا ہے کہ وہی وہ جانور ہے جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا جاتا۔ جان بوجھ کر آدمی اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے نا۔ اگر متروک التسمیہ ناسین بھی اس آیت کے اندر داخل ہوتا تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوتا معلوم ہے؟ کہ تم مت کھاؤ ہر اس جانور پر جس پر اللہ کا نام یاد نہ آیا ہو۔ تو جان بوجھ کر آدمی اللہ کے نام کا تذکرہ نہیں کرتا اور اللہ کا نام یاد نہیں آتا اس وقت جب آدمی اللہ کا نام بھول جاتا ہے تب۔ تو اگر متروک التسمیہ ناسین اس آیت کے اندر داخل ہوتا نا تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَتَذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کہتے، لیکن اللہ نے یتذکر اسم اللہ علیہ نہیں کہا بلکہ یذکر اسم اللہ علیہ کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر متروک التسمیہ ناسین داخل نہیں ہے بلکہ متروک التسمیہ عامدن ہی داخل ہے، کیونکہ یہی ہے وہ جانور جس پر اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ متروک التسمیہ ناسین تو یہ تو وہ جانور ہے کہ جس پر اللہ کا نام ہم کو یاد نہیں آتا۔ یاد نہیں آتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ذکر وہاں پر ہوتا نہیں۔ کبھی کبھی کوئی چیز یاد نہیں آتی عذر کی وجہ سے، لیکن وہ ذکر وہاں پر موجود ہوتا ہے، حقیقی طور پر نہیں لیکن حکمی طور پر موجود ہوتا ہے۔ دیکھو میں مزید آپ لوگوں کے سامنے تفصیل کروں کہ یہاں متروک التسمیہ عامدن ہی داخل ہے، متروک التسمیہ ناسین داخل نہیں، کیونکہ جو آدمی اللہ کا نام لینا ذبح کرتے وقت بھول جاتا ہے نا وہ ایک معذور شخص ہوتا ہے۔ ایک عذر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ عذر آتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کا نام لینا ہی بھول جاتا ہے۔ وہ چاہتا تو ہے کہ میں اللہ کا نام لوں لیکن اللہ کی طرف سے ہی ایک عذر اس کے پاس آ جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے بشری تقاضوں کی وجہ سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان کہ میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی جو بھولنا ان کی جانب سے ہوتا ہے نا وہ میرے یہاں پر معاف ہے۔ لہٰذا ذبح کرتے وقت اللہ کا ذکر کرنا کوئی آدمی بھول گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ تم بھولے ہو نا، یہ ہماری جانب سے ہوا ہے، تم بشر ہو اس لیے تم بھولے ہو، اس لیے ہم نے تمہاری اس بھولنے کو معاف کر دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا تو پھر ہم اس کا اعتبار کائے کو کریں؟ اس وقت ہوگا کیا معلوم ہے کہ مسلمان ہی ذبح کر رہے ہیں،
اس لیے اس کا مسلمان ہونا ذکر کے قائم مقام ہو جائے گا کہ اگرچہ اس نے ذکر حقیقتاً کیا نہیں ہے لیکن وہ مسلمان نے تو مان لیں گے ہم کہ ذکر ہوا ہے. تو وہ جانور جس پر بھولے سے اللہ کے نام کو چھوڑ دیا گیا اس کے اندر کوئی ذکر ہوتا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. حقیقی طور پر نہیں ہوتا لیکن حکمی طور پر اس پر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جب حکمی طور پر اللہ کا ذکر اس کے اوپر ہو رہا ہے تو پھر اس صورت میں یہ اس آیت کے اندر داخل نہیں ہوگا نا، کیونکہ اس آیت کے اندر یہ بات کہی ہے کہ تم ہر اس جانور کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام مذکور نہ ہوا. تو جو جانور ایسا ہے جس پر بسم اللہ پڑھنا جان بوجھ کر چھوڑ دیا گیا اس پر اللہ کا نام ذکر ہوا، اس پر اللہ کا نام ذکر نہیں ہوا تو وہ اس آیت کے اندر داخل ہے. لیکن وہ جانور جس پر اللہ کا نام بھولے سے چھوڑ دیا گیا اس جانور پر اللہ کا ذکر نہیں ہوا ایسا ہم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں ہوا ہے، حقیقتاً اگرچہ نہیں ہوا حکمی طور پر ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک عذر کی وجہ سے اس کے دل سے نکل گیا. اللہ نے عذر کو معاف کر دیا ہے. جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ وہاں پر ذکر حکمی طور پر ہوا ہے. جب حکمی طور پر ذکر ہوا ہے تو وہ اس آیت کے اندر داخل ہے ہی نہیں، بلکہ یہ جو کلمہ ماں کا عموم ہے نا یہ متروک التسمیہ عامدن کے اندر منحصر ہوگا اور اس کے افراد کو یہ شامل ہوگا. متروک التسمیہ ناسین کی طرف یہ جائے گا ہی نہیں، کیونکہ یہاں پر ماں اس معنی پر دلالت کرتا ہی نہیں. تو اس آیت کے اندر متروک التسمیہ عامدن ہی داخل ہے، متروک التسمیہ ناسین اس آیت کے اندر داخل ہے ہی نہیں. اور کیوں داخل ہے ہی نہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ متروک التسمیہ ناسین ایک ایسا جانور ہوتا ہے کہ جس پر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ بالکل لیا نہیں ہوتا، حقیقی طور پر ہاں نہیں ہوتا لیکن حکمی طور پر ہوتا ہے. وہ حکمی طور پر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو اللہ کے نام کا ذکر وہ بھول چکا نا، وہ عذر کی وجہ سے بھولا ہے. اس نے کوئی جان بوجھ کر نسیان کا تحقق کیا نہیں. جب بھولے سے یہ معاملہ اس سے ہوا ہے تو اللہ نے تو حدیث کے اندر یہ بات کہی ہے کہ بھول اگر ہوتی ہے تو وہ معاف ہے، تو اس کو ہم معاف کر دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اللہ کا ذکر اس پر ہوا ہے. جب اللہ کا ذکر اس پر ہوا ہے تو اس آیت کے اندر یہ کس طرح داخل ہوگا؟ کیونکہ اس آیت کے اندر تو ہر اس جانور کا تذکرہ ہے جس پر اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، اور وہ متروک التسمیہ عامدن ہی ہوتا ہے نہ کہ ناسین. لہٰذا امام مالک کا دونوں طرح کے جانوروں کو اس آیت کے اندر لے لینا یہ ذرا محل نظر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ متروک التسمیہ ناسین پر تو حکمی طور پر ذکر ہو رہا ہے تو پھر اس آیت کے اندر اس کا شمول کس طرح ہو؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت سے اس جانور بلکہ ہر اس جانور کی حرمت ثابت ہو رہی ہے جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑ دیا گیا ہو. اور کیا بات بتاؤں، ایک حدیث بھی ہے راشد ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے اندر یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، خواہ وہ بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، جب تک کہ جان بوجھ کر وہ ایسا نہ کرے. حدیث ہے راشد ابن سعید کی، اس کے اندر ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، خواہ وہ بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، جب تک کہ جان بوجھ کر وہ ایسا نہ کرے. یعنی اس حدیث کا خلاصہ بھی یہی نکلتا ہے کہ متروک التسمیہ عامدن حرام ہوتا ہے، متروک التسمیہ ناسین تو حلال ہوتا ہے. برابر نا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کا جو دعویٰ ہے اس سے بالکل الگ ہو کر اور ان سے بالکل اختلاف کر کے یہ کہتے ہیں کہ اے امام مالک تم یہ کہتے ہو کہ متروک التسمیہ عامدن کا ذبیحہ جس طرح حرام اس طرح متروک التسمیہ ناسین کا ذبیحہ حرام. متروک التسمیہ عامدن جس طرح حرام اس طرح متروک التسمیہ ناسین حرام. ہم یہ کہتے ہیں کہ متروک التسمیہ ناسین جس طرح حلال اس طرح متروک التسمیہ عامدن بھی حلال. یعنی وہ جانور جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیا گیا ہے وہ جانور حلال ہوتا ہے، اسی طرح جس طرح وہ جانور حلال ہوتا ہے جس پر بھولے سے بسم اللہ کو چھوڑ دیا گیا ہے. وہ دراصل
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور کو ایک مرتبہ پوچھا گیا تھا اس جانور کے بارے میں جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑ دیا گیا، تو حضور نے فرمایا کھاؤ اس جانور کو جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس لیے کہ ذبح کرنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے، یہ تو حکمی طور پر اس نے بسم اللہ پڑھ ہی لیا، یہی سمجھیں گے ہم۔ یعنی ہم جو بات متروک التسمیہ ناسین کے اندر کہتے ہیں نا، وہی بات وہ متروک التسمیہ عامدن کے اندر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ متروک التسمیہ عامدن کے اندر کوئی عذر نہیں ہے، تو پھر وہاں نیابت کیوں ہوگی؟ وہاں پر جب عذر نہیں ہے تو نیابت کا کیوں ہوگی؟ نیابت تو وہاں پر ہوتی ہے نا جہاں پر عذر ہو۔ مثلا میں ایک شہر سنبھال رہا ہوں، اس پر میری نگرانی ہے، میں گورنر ہوں اس شہر کا، مجھے اگر کسی جگہ جانا ہے، نہیں کوئی ضرورت پیش آئی تبھی تو میں نائب بناؤں گا، ورنہ اگر میں شہر کے اندر ہوں اور کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو میں نائب کا کو بناؤں گا۔ نیابت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر ضرورت ہو، ضرورت کے بغیر نیابت نہیں ہوتی۔ یہاں متروک التسمیہ عامدن کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جانور ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھتا اور وہ مسلمان ہے تو اگرچہ ذکر مفقود ہو چکا ہے، اس ذکر کی نیابت اس کا مسلمان ہونا کرے گا، کہ وہ مسلمان ہے تو ذکر پایا ہی گیا۔ ہم کہتے ہیں یہ ضرورت کے بغیر نیابت ہو رہی ہے، ضرورت کے بغیر نیابت نہیں ہوتی۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر متروک التسمیہ عامدن کی حلت ثابت ہو رہی ہے۔ جب متروک التسمیہ عامدن کی حلت ثابت ہو رہی ہے تو متروک التسمیہ ناسین کی حلت تو بدرجہ اولا ثابت ہوگی، کیونکہ وہ جانور جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑ دیا گیا، مسلمان نے اس کو ذبح کیا لیکن اس نے اس پر بسم اللہ جان بوجھ کر نہیں پڑھی، جب وہاں اس کا مسلمان ہونا ذکر کا نائب بن جاتا ہے اور حکمی طور پر ذکر شمار کر ہی لیا جاتا ہے اور وہ جانور حلال ہوتا ہے، حالانکہ وہاں کوئی عذر نہیں، تو ناسی بھولنے والا شخص جو ہے اس کے اندر تو عذر ہے، تو وہاں پر تو اس کا مسلمان ہونا ذکر کی نیابت بدرجہ اولا کرے گا اور وہاں پر حکمی طور پر ذکر بدرجہ اولا پایا جائے گا۔ اس لیے جب متروک التسمیہ عامدن حلال ہے تو متروک التسمیہ ناسین تو بدرجہ اولا حلال ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں حدیث کے ذریعے سے ماں کے عموم پر عمل کا ترک لازم آ رہا ہے، تطبیق ہو نہیں سکتی۔ وجہ اس کی ہے کہ چلو بھائی اس حدیث کے اندر متروک التسمیہ عامدن کے بارے میں پوچھا گیا، اور اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ متروک التسمیہ عامدن کی حلت ہے اور حدیث میں اس کی حلت کو بیان کیا گیا ہے، تو اب آیت کے اندر ہم یہ معنی لیں گے کہ یہاں پر مراد متروک التسمیہ ناسین ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ جب متروک التسمیہ عامدن کی حلت ثابت ہو جائے گی تو پھر متروک التسمیہ ناسین کی حلت تو بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر عذر ہے، تو مسلمان ہونا ذکر کی نیابت بدرجہ اولا کرے گا۔ تو ایسا معنی بھی ہم نہیں لے سکتے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حدیث پر عمل کریں گے تو کتاب اللہ پر ترک لازم آئے گا، کتاب اللہ پر عمل کریں گے حدیث کا ترک لازم آئے گا۔ اب کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا، ہم کہتے ہیں امام شافعی کتاب اللہ کا جو عام ہوتا ہے نا وہ مفید یقین ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، جبکہ خبر واحد جو ہوتی ہے وہ ظنی ہوتی ہے، کبھی بھی ظنی کے ذریعے سے قطعی کا تعارض نہیں ہوگا۔ تطبیق جب دونوں کے مابین ممکن نہیں ہوگی تو ہم یہی کہہ دیں گے کہ کتاب اللہ کے عام کو لو اور حدیث کو چھوڑ دو۔ ہم کہیں گے اس حدیث کا ہمارے یہاں پر کوئی اعتبار نہیں، یہ حدیث ہمارے نزدیک یا تو منسوخ ہے، پہلے یہ حکم تھا کہ حلال تھا سب لیکن پھر بعد میں حرام ہو گیا، یا پھر یہ حدیث ہمارے نزدیک مردود ہے، کتاب اللہ کے عام پر ہم عمل کریں گے جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وہ جانور کھانا جائز نہیں جس پر جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دیا گیا۔ ہاں بھولے سے اگر اللہ کا نام چھوڑ دیا گیا ہے تو وہ اس عام میں داخل ہے ہی نہیں، کیونکہ اس پر تو حکمی طور پر اللہ کا ذکر ہوتا ہی ہے، اور آیت کے اندر
उस जानवर के गोश्त को हराम किया गया है जिस पर बिल्कुल अल्लाह का जिक्र न हुआ। लिहाजा किताबुल्लाह पर अमल को बरकरार रखा जाएगा, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल को तर्क कर दिया जाएगा। और एक बात मैं आप लोगों को मज़ीद बताऊं कि ये जो हदीस है ना, कुलूहु फ़इन्ना तस्मियतल्लाहि तआला फ़ी क़ल्बि कुल्लि इम्रिइन मुस्लिमिन, यह हदीस ज़ईफ़ है। इमाम शाफ़ी का जो ये मुस्तदल है ना, ये ज़ईफ़ है। और इमाम शाफ़ी के और भी मुस्तदल हैं जिसके अंदर उन्होंने ये बात साबित की है कि अगर मुसलमान ज़बाह करता है और बिस्मिल्लाह पढ़ना छोड़ देता है तो वो ज़बिया हलाल है। और भी हदीसें ऐसी मिलती है, लेकिन हम उन अहादीस को हालत निशान पर मामूल करेंगे और कहेंगे कि वो उस वक्त है जब वो भूल से छोड़े। जानबूझकर अगर छोड़ देता है तो फिर उसको खाना सही नहीं, उसको खाना हराम है, जैसा कि आयत में ये बात बताई गई है। और यही और रहा ये मुस्तदल जो किताब के अंदर बयान हुआ है, तो ये तो ज़ईफ़ ही है। तो ज़ईफ़ के ज़रिए से किताबुल्लाह पर अमल को तर्क करना किस तरह सही होगा? इसलिए हम इस हदीस पर रद्द का इल्ज़ाम लगा देंगे, हम इसको कबूल नहीं करेंगे और किताबुल्लाह के आम पर हमारा अमल होगा। ठीक है, अब आगे का पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं। वकज़ालिका क़ौलुहु तआला व उम्महातुकुम अल्लाती अरदानकुम यक्तज़ी बिउमूमिही हुर्मत निकाहिल मुरदिअति वक़द जाअ फ़िल ख़बरि ला तहरुमुल मस्सतु वलल मस्सतान वलल इमलाजतु वलल इमलाजतान फ़लम युमकिनित तौफ़ीक़ु बैनहुमा फ़युतरकुल ख़बर। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का कौल व उम्महातुकुम अल्लाती अरदानकुम अपने उमूम की वजह से तकाज़ा करता है इस बात का कि दूध पिलाने वाली औरत का निकाह रदी के साथ हराम है। और हदीस के अंदर आया है कि एक मरतबा चूसना और 2 मरतबा चूसना हुर्मत को साबित नहीं करता, और बच्चे के मुंह में 1 मरतबा पिस्तान देना और बच्चे के मुंह में 2 मरतबा पिस्तान देना हुर्मत को साबित नहीं करता। चुनांचे इन दोनों के माबिन तौफीक चूँकि मुमकिन नहीं, इसलिए ख़बर को छोड़ दिया जाएगा। तर्जुमा आप लोगों को समझ में आया या एक मरतबा फिर से करूँ? इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का कौल व उम्महातुकुम अल्लाती अरदानकुम, आयत का तर्जुमा है तुम्हारी वो माएँ भी हराम है जिन्होंने तुमको दूध पिलाया। दरअसल हुर्मत वाला माना साबित हो रहा है उम्महातुकुम से पहले जो इबारत है ना उससे, क्योंकि इसका अत्फ़ हो रहा है हुर्मत पर। तो हराम है तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया। तो ये कौल जो है ना अपने उमूम की वजह से तकाज़ा करता है इस बात का कि दूध पिलाने वाली औरत का निकाह रदी के साथ हराम है। दूध पिलाने वाली औरत का निकाह उस बच्चे के साथ जिसको उसने दूध पिलाया, रदी, ये हराम है, खास ज़्यादा दूध पिलाया हो या कम दूध पिलाया हो। और हदीस के अंदर आया है 1 मरतबा चूसना और 2 मरतबा चूसना हुर्मत को साबित नहीं करता। 1 मरतबा बच्चे के मुंह में पिस्तान देना और 2 मरतबा बच्चे के मुंह में पिस्तान देना हुर्मत को साबित नहीं करता। देखो मस्सतु और मस्सतान जो है ना, ये बच्चे का फ़ेल है, चूसना। और इमलाजतु वलल इमलाजतान, ये बच्चे का फ़ेल नहीं है, ये औरत का फ़ेल है, दूध पिलाने वाली औरत का फ़ेल है कि 1 मरतबा बच्चे के मुंह में पिस्तान देना हुर्मत को साबित नहीं करता और 2 मरतबा बच्चे के मुंह के अंदर पिस्तान देना हुर्मत को साबित नहीं करता। अब हदीस और किताबुल्लाह के माबिन तौफीक मुमकिन नहीं, इसलिए ख़बर को छोड़ दिया जाएगा। अब तर्जुमा समझ में आया? देखो यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर मसला बयान हुआ है। मसला ये बयान हुआ है कि कोई औरत किसी बच्चे को दूध पिलाती है और वो बच्चा जो है उसकी उम्र 2 साल से कम है, यानी उसकी मुद्दत ही दूध पीने की है। कोई औरत बच्चे को दूध पिलाती है और उस बच्चे की उम्र 2 साल से कम है, यानी उसकी मुद्दत ही दूध पीने की होती है। अब वो औरत उसको बहुत कम दूध पिलाती है, इतना दूध पिलाती है कि वो बच्चा पिस्तान में से 1 मरतबा चूस लेता है या 2 मरतबा चूस लेता है, कलील मिकदार में वो दूध पीता है, या
ایک دو مرتبہ فقط اس دودھ پلانے والی عورت نے اس بچے کو دودھ پلایا، ایک مرتبہ اس کے منہ کے اندر پستان دیا، 2 مرتبہ اس کے منہ کے اندر پستان دیا، قلیل مقدار کے اندر دیا، بہت زیادہ نہیں. تو کیا اس طرح قلیل مقدار میں دودھ پی لینے کی وجہ سے رضیع کا نکاح مرضعہ کے ساتھ حرام ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ اگر کوئی عورت زیادہ مقدار میں دودھ پلاتی ہے بچے کو، اب ہماری مائیں وہ اگر ہم کو دودھ نہ پلائیں نا تب بھی وہ ہم پر حرام ہے، ہم ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے ہم کو جنم دیا. لیکن اگر ہماری ماؤں نے ایک دایا ہمارے لیے تیار کی اور اس عورت نے ہم کو دودھ پلایا، وہ ہماری حقیقی ماں نہیں ہے، ہم نے بہت دودھ پیا، اس کا کثیر مقدار کے اندر دودھ پیا، پورے 2 سال دودھ پیا، تو وہ ہماری ماں ہوگی یا نہیں؟ حقیقی ماں نہیں لیکن رضائی ماں ہوگی نا، اس کے ساتھ نکاح کرنا صحیح ہے. تو کثرت کے اندر اگر کوئی بچہ دودھ پی لیتا ہے نا مرضعہ کا، تو اس کے ساتھ نکاح تو حرام ہو ہی جاتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن اگر تھوڑا دودھ کسی مرضعہ نے کسی رضیع کو پلا دیا تو کیا اس تھوڑا دودھ پینے کی وجہ سے رضیع اور مرضعہ کے مابین نکاح کی حرمت ثابت ہوتی ہے یا نہیں؟ احناف کہتے ہیں ثابت ہو جاتی ہے. تھوڑا دودھ 1 چسکی 2 چسکی بھی اگر پی لیا ہو اس نے، قلیل مقدار کے اندر بھی اس نے دودھ پی لیا ہو، تو وہ دودھ پلانے والی عورت اس کی ماں شمار ہوگی اور وہ بچہ اس کا رضیع ہوگا. دونوں کے مابین نکاح جائز نہیں ہوگا، جس طرح ایک حقیقی ماں اور ایک حقیقی بچے کے مابین نکاح جائز نہیں ہوتا. اور امام شافعی کا نظریہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کم مقدار کے اندر دودھ پلایا ہے اس عورت نے تو وہ اس کی ماں نہیں بنے گی، کم مقدار حرمت رضاعت کو ثابت نہیں کرتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دراصل حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال کیا ہے، لا تحرم المسۃ ولا المستان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان. اس کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ 1 مرتبہ چوسنا، 2 مرتبہ چوسنا، 1 مرتبہ بچے کے منہ میں پستان دینا، 2 مرتبہ بچے کے منہ کے اندر پستان دینا حرمت کو ثابت نہیں کرتا. اس سے صاف طور پر امام شافعی کہتے ہیں بات معلوم ہو رہی ہے کہ قلیل مقدار کے اندر اگر کسی رضیع نے مرضعہ کا دودھ پی لیا تو رضیع اور مرضعہ کے مابین حرمت نکاح ثابت نہیں ہوگا. صاف حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں حدیث کے الفاظ تو بڑے صاف ہیں. ہمارے سامنے بھی حدیث تھی لیکن ہمارے سامنے قرآن بھی تھا نا. قرآن کے اندر ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا وہ تم پر حرام ہے. یہاں پر جو ارضعنا کا لفظ ہے نا، وہ عورتیں جنہوں نے دودھ پلایا یہ عام ہے. تمام دودھ پلانے والی عورتوں کو یہ شامل ہوگا جنہوں نے دودھ پلایا، خواہ زیادہ دودھ پلایا خواہ کم دودھ پلایا، یہ سب کو شامل ہے. کم دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی شامل ہے، زیادہ دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی شامل ہے، سب کو شامل ہے. عام کا حکم خاص کی طرح ہوتا ہے یا نہیں؟ مفید یقین ہوتا ہے، قطعی طور پر اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. ہم اس پر اس طرح عمل چھوڑ دیں یہ صحیح نہیں. اس آیت نے اپنے عموم کے ذریعے سے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کا نکاح رضیع کے ساتھ حرام، خواہ اس دودھ پلانے والی عورت نے کتنا ہی کم دودھ کیوں نہ پلایا. تمہاری حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارے اس اطلاق پر عمل کرنا مفقود ہو رہا ہے، تطبیق کی کوئی شکل باقی نہیں رہتی. اسی لیے ہم یہ کہیں گے کہ کتاب اللہ کے حکم کو ترجیح حاصل ہوگی اس کے قطعی ہونے کی وجہ سے، اور حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا اس کا ظنی ہونے کی وجہ سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ایک بات میں آپ لوگوں کو کہہ دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث ہے ہی اپنی جگہ پر، لا تحرم المسۃ ولا المستان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم مقدار کے اندر اگر عورت نے بچے کو دودھ پلایا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث یا تو منسوخ ہے کہ پہلے یہ حکم تھا کہ حرمت ثابت نہیں ہوتی تھی لیکن بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا اور یہ حکم آیا کہ تھوڑا بھی دودھ اگر وہ عورت پلا لے تو وہ اس بچے کی ماں ہو جائے گی، دونوں کے مابین نکاح حرام ہوگا.
اور ہم اس حدیث کو مردود بھی قرار دے سکتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ امام طحاوی نے یہ بات کہی ہے کہ سند کے اندر اضطراب ہے، اس کی سند کے اندر کیا ہے۔ اب یہ سب تو اصول حدیث کی بحثیں ہیں جو تم لوگ آئندہ سال پڑھو گے، اس کے اندر گھسنا مقصود نہیں، لیکن خلاصہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ کیا ہے یہ؟ ضعیف حدیث سے کتاب اللہ کے عمل کو ترک کرنا کہاں انصاف کی بات ہے؟ کتاب اللہ کے حکم کو ہی لیں گے، اور زیادہ لیں گے اس وقت جب ہماری تائید کے اندر بھی ایک حدیث ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہماری تائید کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلیل الرضا و کثیرہ سوا، دودھ کم پینا دودھ زیادہ پینا دونوں برابر ہے اپنی جگہ پر۔ تو ایک تو کتاب اللہ کے ذریعے سے ہماری بات ثابت ہو رہی ہے، اس کو ترجیح خود بخود حاصل ہے، یعنی اس حدیث سے بھی ہمارے نزدیک ہمارے مذہب کو تائید مل گئی، لہٰذا ہمارے مسلک ہی کو قبول کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟